نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا برکت والا، رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بڑی نوازش ہے کہ بار بار ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ایسے موقع عطا فرماتے ہیں کہ ہم ان موقعوں میں اگر اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں اور توبہ اور استغفار دل سے ندامت کے ساتھ کر لیں تو پھر اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ 16 رمضان آج ہو گئے، یعنی ماہ مبارک کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ جب رمضان آنے والا تھا تو ہمارے اندر بڑی امنگیں تھیں اور بڑی خواہشیں تھیں، بڑی تمنائیں تھیں کہ بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، یعنی ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں رحمتوں کی، برکتوں کی، اور پھر ہم گناہ گار دل کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے بخشش کا ایک سامان آ رہا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے دل کو یہ بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں پر بھی خاص توجہ فرمائیں گے، اور ایسا ہے بھی۔ ویسے تو سال کے ہر مہینے میں کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر مہینے میں، ہر گھنٹے میں، ہر وقت میں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور جس وقت ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اس وقت اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ مہربانی، اور اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ یہ محبت کہ صرف رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، بس بندہ تھوڑا سا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ رب العزت فوراً اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے اور اللہ رب العزت 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے اور رحمتوں کی، برکتوں کی، بہاروں کا موسم ہے، اور تھوڑا سا عمل کیا جائے اللہ رب العزت امید سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفل پڑھی جائے تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی بڑی نوازشیں ہوتی ہیں، بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص توجہ ہم گناہ گار بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ اب اتنی توجہ کے بعد بھی اگر ہم اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت نہ کرا سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی نقصان کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ بڑا نامراد ہے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔
آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے اور ایسے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا، ایسے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا، اب یہ جو مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے وہ بھی آدھا گزر گیا۔ اب یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان 16 دنوں میں اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے کیا کام کیے، حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ حساب کرنے سے، محاسبہ کرنے سے فائدہ سامنے آتا ہے۔ کوئی کاروبار کرے، بازار سے مال لائے اور بیچے اور خرچ کرتا رہے، مال خریدتا رہے اور حساب نہ لگائے کہ مال کتنے کا خریدا اور نفع کتنا کمائی اور کتنا خرچ کرنا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو 16 دن گزر گئے ہیں، یہ 16 دن حساب کرنے والے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے، کن کاموں سے ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا اور کن کاموں سے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق ملی، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں تو پھر ڈرنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو سامنے رکھیے، آپ نے فرمایا کہ بڑا ہی نامراد ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ہو سکتا ہو کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں کہ جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آخری رمضان ہو اور آئندہ سال یہ رمضان والا برکت والا مغفرت والا مہینہ ہمیں حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں جو موقع دیا ہے، یہ جو 13-14 دن باقی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ویسے روزے رکھنے چاہیے جیسے روزے اللہ کو پسند آ جائے، ویسی نمازیں پڑھنی چاہیے کہ جو نمازیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ یہ باقی 13-14 دن ہمیں اس طرح سے گزارنے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا لے، ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے۔ بار بار جگہ جگہ ہمیں اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے موقع عطا فرما رہے ہیں۔ کبھی کہیں تراویح میں قرآن پاک مکمل تو ہم اس مجلس میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ صرف رونے سے کام نہیں چلے گا بھائی، اللہ رب العزت کے سامنے جب دعا کریں رونا ہے، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی ہونا چاہیے، عزم مصمم کہ اے اللہ میں گناہ گار بندہ آپ کی بارگاہ میں اپنے جرموں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آگے پڑ گیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، اور میں یہ عزم بھی کرتا ہوں کہ اب میں گناہ گاری والی زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ عزم بھی کریں کہ اے اللہ اب میں نافرمانی والی زندگی نہیں گزاروں گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر گناہ گاری والی زندگی کے ساتھ، یعنی گناہ کرتے ہوئے یا نافرمانی کرتے ہوئے موت آ جائے، اور کوئی بعید نہیں، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ابھی زندہ ہے اور 5 منٹ کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی اسے اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر سکے۔ ڈرنے کی بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو میدان محشر میں پھر اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اور اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے نگاہ پھیر لی تو پھر کوئی نہیں ہے جو سفارش کر کے بچا سکے۔ اللہ رب العزت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ جو بھی سفارش کریں گے، وہ چاہے حفاظ کرام ہو، چاہے انبیاء علیہم الصلاۃ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو پھر سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی کے ہر لمحات وہ اطاعت گزاری کے ساتھ گزریں، وہ فرما برداری کے ساتھ گزریں، نافرمانی کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ نہ گزریں، کہ اگر گناہ کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ موت آ گئی تو پھر اللہ رب العزت رحم کی نگاہ ہمارے اوپر نہیں ڈالیں گے،
اور اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر کسی کے اندر مجال نہیں کہ وہ ہماری سفارش کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مغفرت والا اور بخشش والا مہینہ دیا ہے، اور اس کے جو بھی ایام بچے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کریں، دعا کریں۔ دعا کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کا سب سے اچھا رشتہ دار کوئی ہو، آپ ماں باپ کو لے لیجئے کہ ماں باپ کی جو محبت ہے اس سے زیادہ کون محبت کرتا ہوگا۔ لیکن ماں باپ سے بھی اگر آپ بار بار کچھ مانگیں، ٹھیک ہے بڑی محبت کرتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کی ہر ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی خواہشوں کو اور ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن آپ بار بار مانگیں، صبح پیسے مانگیں، چلیے دے دیا انہوں نے، دوپہر میں مانگے دے دیا، شام کو مانگا دے دیا، اب تیسری چوتھی بار اگر آپ نے مانگا تو پھر پیسے کیا کر رہے ہو؟ ناراضگی کا اظہار ہوگا، اور اگر غلط جگہ پیسے خرچ کیے تو پٹائی بھی ہوگی۔ یعنی والدین بھی ناراض ہونے لگتے ہیں کہ اگر ان سے بار بار مانگا جائے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اگر تھک ہار کے سو گئی اور آپ کھانا مانگ لیں، کبھی کبھی ہو گیا تو دے دیا، لیکن آپ روز کا معمول بنا لیں اور رات میں 2-3 بجے رات میں پہنچے اور اپنی والدہ سے کہیں کہ کھانا دے دیجئے، تو شاید کہ دے دیں، لیکن اگر دے بھی دیں گی تو بڑبڑاتے ہوئے، ناراضگی کے ساتھ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر سکتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ یعنی اگر ان کو موقع ملے تو زندگی کے ان کے جو بھی ایام بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ ایام اپنے بچوں کو دے دے کہ اے اللہ میری باقی کی زندگی میرے بچوں کو دے کر میرے بچوں کی زندگی کو آپ بڑھا دیں۔ یعنی اتنی محبت کرنے والی ہستیاں بھی آپ بار بار مانگے تو ناراض ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اللہ کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے، جتنا اللہ سے مانگے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا اللہ سے مانگے اللہ اتنی اپنی قربت عطا فرماتا ہے، جتنا اللہ سے مانگے اللہ رب العزت اتنا آپ کو اپنا پیارا بندہ، محبوب بندہ، برگزیدہ بندہ بناتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے جو بندہ بس اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور کہہ دے کہ اے اللہ بس آپ ہی کے در سے ملنا ہے، اے اللہ آپ ہی میری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، اے اللہ بس آپ ہی میری مغفرت کر سکتے ہیں۔ بس اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے آگے بندہ ذلیل کر دے اور دن بھر مانگے، صبح شام مانگے، رات بھر مانگے، ہر وقت مانگے، اللہ رب العزت اتنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ عجیب محبت ہے اللہ کی۔ والدین کی محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اور دعا کے معاملے کو اللہ رب العزت نے کتنا آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے معاملے کو کتنا آسان بنایا ہے کہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وضو نہیں ہے اور وضو بنانے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، بس ایسے ہی بیٹھ جائے اور دعا کرنے لگے، وہ دعا بھی اللہ سنتا ہے۔ اتنا آسان بنایا اللہ نے دعا کے معاملے کو۔ اگر آپ ناپاک ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، تب بھی اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تعلق دعا سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے بالکل آسان کر دیا، کوئی شرط نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے پاکی شرط ہے، وضو شرط ہے، ارکان ہے، ایک خاص طریقہ ہے، اور دعا کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں۔ آپ لیٹے ہیں، تھکے ہیں، بس لیٹے لیٹے آپ نے یہ زبان ہلا دی کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ میں خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے۔ لیٹے لیٹے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کا کرم تو دیکھیے، اللہ کا رحم تو دیکھیے کہ زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ دل میں یہ کہہ لیں، دل میں یہ سوچ لیں کہ اے اللہ میں آپ کا گناہ گار سیاہ کار بندہ،
دل میں یہ سوچ لیں اور آنکھوں سے 2 آنسو گرا دیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بس اتنی سی بات پہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحم ہے کہ دعا کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ آپ لیٹے ہیں، لیٹے لیٹے دعا کر لیں، زبان نہیں ہلانا چاہتے آپ دل سے ارادہ کر لیں اور ندامت کے 2 آنسو بہا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ چاہے جتنا گناہ کر لے، اسے اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ گناہ کر کر کے یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ کو بھی اگر بندہ گناہوں سے پر کر دے اور دل میں یہ کہہ دے کہ اللہ اب تک میں نے نافرمانی والی زندگی گزاری، لیکن اب میرے بات سمجھ میں آ گئی ہے، اے اللہ میں اب اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کا بندہ، پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ بندہ بس دل میں اس چیز کا ارادہ کر لے، اللہ رب العزت اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنے گناہ ہوں گے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہے، ایسی نوازش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا بد دعا کی تھی کہ دیکھیے آنے والے تو آتے رہیں گے، ادھر متوجہ رہیں، تھوڑی سی بات ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ بد دعا کس نے کی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اس بد دعا پر آمین کہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سمجھ لیں کہ بد دعا کرنے والے حضرت جبریل جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بد دعا کرنے والے حضرت جبریل اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے باقی ایام بھی ہم ایسی غفلت میں گزار دیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، پھر انہوں نے اس بد دعا پر آمین کیوں کہی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ عطا فرمایا، اس میں کتنی آسانیاں دے دیں، یعنی چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کا وعدہ۔ کسی کو افطار کرا دو، اور وہ افطار ضروری نہیں کہ آپ بریانی سے کرائیں، چکن سے کرائیں، کسی کو آپ اخلاص کے ساتھ افطار کرا دیں، کھجور سے، لسی سے، پانی سے، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا وعدہ۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے بد دعا پہ آمین کیوں کہی؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑے تھوڑے عمل پر اجر بھی رکھا ہے اور مغفرت کا وعدہ بھی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کا روزہ رکھ لے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس کے تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھ لے اللہ رب العزت اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اور پھر رحمت والا اشرا بھی دیا ہے، اور مغفرت والا اشرا بھی دیا ہے، اور جہنم سے نجات والا اشرا بھی دیا ہے، اور افطار کے ٹائم ان گنت بے شمار گنہگار بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا انتظام کیا؟ جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے،
فرشتوں کو لگا دیا کہ آواز دو میرے بندوں کو کہ وہ نیک کام کریں، وہ برے کام سے بچیں۔ اتنے انتظامات کے بعد، اتنی سہولتوں کے بعد بھی جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ ہو، اس سے زیادہ نافرمان بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ گنہگار بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ احسان فراموش بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کرم، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحم، اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہو، اللہ رب العزت کی طرف تمہارا دھیان نہیں جا رہا ہے، تم اللہ رب العزت کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی مین چیز۔ اگر انسان کے اندر سے مغز نکال دیا جائے تو پھر چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہے، چاہے اس کی باڈی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی کھلائی پلائی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مغز نکال دیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ہم عبادات کریں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تھوڑا سا ادھر آگے ہو جائیے، ادھر جگہ نہیں، ادھر ہو جائیے تھوڑا، سب لوگ ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیے تاکہ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ ہم عبادات کریں اور اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھا کر متوجہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ یہ دعا بڑی عجیب چیز ہے کہ دنیا والوں سے مانگو تو 2-4 بار دے دیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ بھی منہ بنانے لگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ اللہ سے جتنا مانگیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر مانگیں یا بیٹھے بیٹھے مانگیں یا لیٹ کر دعا کر لیں، دعا میں اللہ نے کوئی شرط اور کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دعا کے آداب یہ ہیں کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، 2 زانو ہو کر بیٹھیں، یہ دعا کے آداب اپنی جگہ، لیکن شرائط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مانگنے والی چیز کو بالکل آسان کر دیا کہ میرا بندہ کسی بھی حال میں ہو وہ مجھ سے دعا کرے، مجھ سے توبہ اور استغفار کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ ابھی میں نے بتایا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں والدین جیسی جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ والدین اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور کتنی محبت کرتے ہیں اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو کتنے ہی بڑے دل والے والدین کیوں نہ ہوں، بار بار نافرمانی کرے، اور ایسی نافرمانی کہ اپنے والدین کو ستائے، پریشان کرے، گالی بکے، ان کو دھتکارے، ایسے بھی ہوئے ہیں۔ تو والدین کتنے بڑے دل والے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں اور گھر سے بھگا دیتے ہیں، اور والدہ وہ بھی اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرنے والی۔ لیکن اگر بچہ بار بار نافرمانی کرے اور نافرمانی یہاں تک بڑھی ہوئی ہو کہ وہ اپنے والدین کو ستائے بھی، مارے بھی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بھی معاملہ کرے، تو والدہ بھی منہ پھیر لیتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، مجھے بخشو، یا تم یہاں رہو یا ہم یہاں رہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ماں باپ سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ منانا اور راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ والدین کو آپ نے ستایا، ان کو تکلیفیں دی، 4-5 سال کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئی کہ نہیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، آپ کو سمجھ آئی کہ والدین سے محبت کرنی چاہیے، آپ گئے اپنے والدین کے پاس، تو اب آپ منائیں گے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ ستایا ہوگا اور ظلم کی انتہا کر دی ہوگی تو والدین آپ کو جلدی معاف نہیں کریں گے، چہرہ گھما لیں گے، منہ پھیر لیں گے، نہیں تم بار بار معافی مانگتے ہو اور بار بار بدتمیزی کرتے ہو۔
والدہ بھی منہ گھما لے گی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں والدین کی محبت غالب آ جائے ناراضگی پر اور والدین معاف کر دیں، لیکن راضی کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو والدین کے پاس جانا ہوگا، ان کو راضی کرنا ہوگا، ان کو منانا ہوگا۔ لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے اور ارحم الراحمین ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ چاہے جتنے آپ نے گناہ کیے ہو، بس ایک سچا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچ جائیں اور عزم مصمم کے ساتھ آپ پہنچ جائیں کہ اے اللہ میں آپ کا گناہ گار بندہ، میں آپ کا سیاہ کار بندہ، میں آپ کا خطا کار بندہ، اے اللہ میں گناہوں سے لت پت ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ میرے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر میں آپ کی نافرمانی کروں گا تو میرا کچھ نہیں بنے گا۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس سچے دل کی توبہ کو فوراً قبول فرمائیں گے اور تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی اگر آپ زبان بھی نہ ہلائیں اور صرف دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اس دل کی صدا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے۔ اور والدین جب ناراض ہوتے ہیں، والد ناراض ہو جائے تو والد والدہ سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ مجھ سے بات نہ کرے۔ والد اس موقع پر یہ نہیں کہتے کہ میرے بیٹے سے کہہ دو کہ یہاں سے جائے، کیونکہ میرا بیٹا کہنا یہ محبت کا لفظ ہے۔ والد اگر ناراض ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اپنی اہلیہ سے، بچے کی ماں سے، کہ میرے اس سے کہہ دو کہ یہاں سے نکل جائے، اس سے کہہ دو کہ مجھ سے بات نہ کرے، اس سے کہہ دو کہ اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک گناہ کو دیکھنے والے ہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے لے کر صبح تک، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں چھپ کر موبائل کے اندر ہم جو گناہ کرتے ہیں، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیا اعمال ہیں۔ ہم سے اچھا کون جانے گا کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کہ ہم کتنے نیک، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہم چاہے جتنا نیک بن جائیں، لیکن ہمارا اندرون کیسا ہے، ہمارا باطن کیسا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ایک ایک گناہ کو اللہ جاننے والا، کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں، کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں۔ آپ دل میں اگر کسی کو گالی دیں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ دل میں اگر آپ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی گناہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، ادھر والد نے کیا کہا تھا ناراضگی میں، اس سے کہہ دو کہ یہاں سے چلا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو، یہ محبت کا جملہ، میرے بندو، یعنی بندے بھی کہہ رہے ہیں، اور میرے بندو، اے میرے بندو، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے گناہ کیا، یہ محبت کا جملہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانی کی، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ محبت کا جملہ۔ کئی جگہ اللہ رب العزت نے اسے جملے ارشاد فرمائے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ پہلے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، تیسرے نمبر پہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ ضابطہ بتا دیا کہ بھائی گناہ سے توبہ کرو، ہم مغفرت کریں گے، گناہ سے توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر اکڑ دکھاؤ گے، یعنی تو گناہ بھی کرو اور پھر توبہ بھی نہ کرو، تو شدید العقاب، سخت سزا دیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اس جملے میں کتنا پیار ہے۔ نبی عبادی، اے میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بہت گناہ کر لیے تم نے لیکن مایوس نہ ہو، میں بخشنے والا ہوں، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اب اتنا پیار آپ کہاں سے لائیں گے، اتنا رحم آپ کہاں سے لائیں گے؟ والدین جیسی عظیم ہستیاں بھی اتنی محبت کے باوجود بھی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ہمارے ایک ایک گناہ کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا یہ انداز، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر یہ بڑی نالائقی کی بات ہے اور احسان فراموشی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح میں قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے یا جب بھی تراویح کے علاوہ بھی قرآن پاک جب بھی مکمل ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے موقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو دل لگا کر اللہ سے دعا کریں اور توبہ کریں، اس یقین کے ساتھ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اس عزم مصمم کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کریں اور اس عزم مصمم کے ساتھ توبہ کریں کہ اے اللہ، گناہ گاری والی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم آئندہ گناہ گاری والی زندگی نہیں گزاریں گے، فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔